بسم الله الرحمن الرحيم. علی محمد وآل محمد. اپنے اپنے عبادات کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے، اپنے اپنے رزق حلال میں اضافے کے لیے، اپنے اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے آج کا یہ پرخلوص اہتمام مجلس کا انعقاد ان کی برآوری کے لیے، بانیان کے رزق حلال میں اضافے کے لیے آج کا جو نظر نیاز خرچ اخراجات توام کا ثواب اہتمام کیا گیا، ان سب اعمال کی قبولیت کے لیے اور آپ کے ذہنوں میں جتنا محمد و آل محمد کا مقام بلند ہے اتنی ہی بلند آواز سے صلوات اللہ. میں گزارش کروں گا، زیادہ دیر میں نے نہیں پڑھنا، گرمی کا موسم ہے، آپ سب بھی کام کاج والے عزیزان برادران بزرگان تشریف فرما ہیں، تو زیادہ سے زیادہ سامنے اگر نزدیک تشریف لے آئیں تو نوازش ہوگی. نعرہ تکبیر. خالق حقیقی کا نام بہت بلند ہے، بلند آواز سے نام اٹھائیے گا. نعرہ تکبیر. نعرہ رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. جو زبانیں شامل نہیں ہو سکی پھر دعوت دے رہا ہوں. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. ختم قرآن کا ثواب حاصل کیجئے بآواز بلند آواز سے. نعرہ حیدری. حسینیات، حسینیات، یزیدیات، آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت. بلند تار صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اپنے اپنے مرحومین جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں اور بالخصوص بانیان کے بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدایا محمد و اہل بیت علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں حاضرین کا ایک ایک قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. خدایا حاضرین جتنے فرش عزا پہ تشریف فرما ہیں سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما. خدایا ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. خدایا ان سب کے رزق حلال میں اضافہ عطا فرما. خدایا محمد و اہل بیت علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات اشفاء سے ادا میں تشریف فرما ہیں سب کے رزق حلال میں اضافہ عطا فرما. خدایا بالخصوص بانیان فرش عزا آج کی یہ مجلس کا اہتمام کیا، ان کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار فرما. نظر نیاز خرچ اخراجات توام کا ثواب ان کے مرحومین کی روح کو ایصال فرما. خدایا بزرگ نوجوان میرے سامنے تشریف فرما ہیں، ان سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما. خدایا محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں ہم سب کو صحیح معنوں میں سیرت نبی اور سیرت ائمہ علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مارے الہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا حاضرین کو نبی دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ کے روضے کی زیارت نصیب فرما. ہم سب کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما اور امام زمان علیہ السلام کے پاک ظہور میں تعجیل عطا فرما.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد بلند تار الصلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، والصلاۃ والسلام علی اول العدد العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ورحمۃ اللہ علی احبابہم مشیتہم وموالیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صلوات بھیجی آل محمد کی ذات بلند آواز سے۔ دعا ہے کہ خداوند متعال آپ سب کا اس فرش عزا میں ایک ایک قدم چل کے آیا اپنے عبادت میں شمار فرمائے، اور بانیان فرش عزا کے مالک رزق حلال میں اضافہ عطا فرمائے۔ اجازت ہے جی گفتگو کا آغاز کیا۔ میرے محترم مکرم سامعین، حاضرین مجلس عزا، بزرگان، عزیزان، دوستان، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، اپنے اساتذہ سے سیکھا ہوا سبق سنانے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں، بزرگوں سے دعائیں لینے کے لیے، اپنے سے بڑوں کو سبق سنانے کے لیے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر سی آیت مجیدہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ دیکھو قیامت والے دن آپ سے اپنی نعمت کے بارے میں ہر ایک سے سوال کروں گا۔ توجہ ہے نا، میں قرآن سے بتاؤں گا کہ نعمت کسے کہتے ہیں۔ قرآن پہلا مقام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تارا الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے میری نعمت کو بدل کر کفر اختیار کیا۔ تیسرا مقام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون۔ میرے حبیب، کچھ لوگ ایسے ہیں جو میری نعمت کو جان کر، پہچان کر، سن کر، سمجھ کر پھر بھی میری نعمت کا انکار کرتے ہیں، یہی اکثر لوگ کافر ہیں۔ جو ہے یا نہیں؟ قرآن تیسرا مقام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نعمت سے مراد اگرچہ مال دنیا ہے، اولاد ہے، پیسہ گاڑی ہے، تو وہ جو آواز آ رہی ہے نا میری وہاں، اگرچہ نعمت سے مراد مال دنیا ہے،
پیسہ گاڑی بنگلہ کوٹھی ہے، تو میرے سامنے محترم اللہ نے کسی کو نعمت یہ دی ہے اور کسی کو نہیں دی۔ آیا کہ جس کو اللہ نے عطا کی یہ سب کچھ اس سے سوال کرے گا، اور جس کو نہیں دی جو ماڑا مسکین بندہ بیچارہ وہ تو کوئی سوال نہیں ہوئے گا؟ نہیں، اللہ کہتا ہے کہ میں اپنی نعمت کے بارے میں ہر ایک سے سوال کروں گا۔ وہ نعمت ہے کیا؟ یا اللہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے کچھ ایسے نمائندے ہیں، میری ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت والے دن ہر ایک سے سوال کروں گا۔ اگر آپ نے قرآن سماعت فرما لیا تو میں احادیث کا ایک سہارا لیتے ہوئے بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد نبوی کا ممبر پہ بیٹھے خاتم المرسلین وہ دیکھ کے ارشاد فرماتے ہیں، نحنو نعمت اللہ اہل بیتی، وہ اللہ کی نعمت ہم اہل بیت ہیں، اللہ جن سے قیامت والے دن سوال کرے گا۔ وہ اللہ کی نعمتیں ہم ہیں۔ میرے محترم سامعین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے صلوات بھیجی۔ امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا، مولا دین کیا چیز ہے؟ مولا دین ما ہوا دین، دین کسے کہتے ہیں؟ تو معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دین 5 چیزوں کا نام ہے، ارکان دین 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ وہ جو ہے یا نہیں آپ کون آنا؟ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ پھر وہ بندہ دیکھ کر کہتا ہے، مولا یہ بتائیں کہ ان 5 میں سے افضل کون سی چیز ہے؟ افضل کون سی چیز ہے؟ تو مولا دیکھ کر فرماتے ہیں، میرے دادا علی ابن ابی طالب کی ولایت سب سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، میرے دادا علی کی ولایت ہی سب سے افضل ہے۔ وہ بندہ دیکھ کر کہتا ہے، واہ مولا آپ نے تو کمال ہی کر دی، نماز اللہ کے لیے وہ ہلکی ہو گئی، روزہ اللہ کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی، حج پہ بندہ پیسے جمع کر کے کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے، یہ سارا کچھ کرتا ہے، حج اللہ کے لیے اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہی، اور زکوٰۃ بھی بندہ ہر سال ادا کرتا ہے، اس کی بھی کوئی وقت نہیں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دادا علی کی ولایت افضل کیسے ہو گئی؟ معصوم کی زبانی، معصوم کی روایت پڑھنے لگا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ تیرا منہ توڑے، نماز سفر میں آدھی ہو جاتی ہے، یعنی 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، توجہ ہے یا نہیں آپ؟ روزہ بیمار بندہ رکھ نہیں سکتا، اور حج پہ مسکین جا نہیں سکتا، زکوٰۃ غریب ادا نہیں کر سکتا، اور میرے دادا علی کی ولایت اس قدر واجب اور افضل ہے کہ بندہ سفر میں ہو تو بھی واجب، مریض ہو تو بھی واجب، غریب ہو تو بھی واجب، مسکین ہو تو بھی واجب ہے۔ علی ابن ابی طالب کی ذات کو بلندار سروا۔ یہی نماز کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں خداوند متعال نے اپنے نبی اکرم کو ارشاد کر کے فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، نماز جھوٹ بولنے سے روکتی ہے، نماز ایک دوسرے کا غلہ اور غیبت کرنے سے روکتی ہے، یہی نماز ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اخلاق سے پیش آنے کا درس دیتی ہے، یہی نماز جس کو بچانے کے لیے امام حسین مظلوم کربلا علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تھا،
لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ شیعہ روتے ہیں، شیعہ بدعت کرتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، ہم روتے اسی لیے ہیں کہ اللہ رب العزت نے چھٹے پارے کے شروع میں فرمایا کہ لا یحب اللہ الجہر، ٹھیک ہے، لا یحب اللہ الجہر، کسی کے اوپر آہو پکا کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کے اوپر رونے کی ضرورت نہیں، الا من ظلم، مگر یہ کہ جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو۔ اب آپ مجھے ذرا انصاف سے بتائیں، جتنے عزیزان بزرگان تشریف فرما ہیں، میرے نزدیک تو کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا کہ جس سے جنازہ نہ اٹھا ہو۔ جنازے کے لیے بلایا نہیں جاتا، خوشی میں اور غمی میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ خوشی میں دعوت دی جاتی ہے، سگے بھائی کے بیٹے کی شادی ہونا، جب تک آپ اس کو دعوت نہیں دیں گے وہ ساتھ والے گھر میں بیٹھا رہے گا، آپ کی شادی میں شرکت نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے اس کے بیٹے کو آپ کی شادی میں انوائٹ نہیں کیا، آپ نے دعوت نہیں دی، آپ نے اس کو نہیں بلایا۔ لیکن یاد رکھنا، غم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہم کبھی نہ روتے، ممکن ہے ہم کبھی نہ روتے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے سے اگر منع کیا ہوتا، جس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی نا، تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی بیویاں اپنے شہیدوں کو اپنے رو رہی تھی، تو اس وقت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو میرے چچا حمزہ پہ ماتم کرے اور آ کے روئے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ شیعہ ماتم کرتے ہیں، شیعہ یہ کرتے ہیں، شیعہ وہ کرتے ہیں، میرے محترم سامعین، اگر نبی اکرم نے منع کرنا ہوتا تو وہ بلوا کے ان لوگوں سے جو نبی اکرم کے دروازے پر تشریف لائے، نوح خوانی کر رہے تھے اور ماتم خوانی کر رہے تھے، جب نبی اکرم کو پتہ چلا تو وہ باہر آئے اور آ کر کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے چچا حمزہ کا ماتم بھی کیا اور روئے بھی ہیں اور نوح خوانی بھی کی۔ ہم روتے صرف اسی لیے ہیں کہ کربلا کے میدان میں 18 سال کا جوان علی اکبر جو نانا کی شبیہ تھا، اسے بھی شہید کر دیا گیا، اور 11 سال کی عمر میں جناب قاسم علیہ السلام کو بھی کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، جو اپنے بابا کی شبیہ ہوا کرتا تھا۔ ہم کبھی نہ روتے، شاید ہو سکتا ہے رو رو کے چپ کر جاتے۔ ظلم اس سے آگے ہے کہ 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ اور میرے شیعہ سنی بھائیو، دور نزدیک سے تشریف لانے والوں، ہم روتے اسی لیے ہیں کہ کربلا کے میدان میں کوئی ایسا ظلم نہیں جو مسلمانوں نے نہ کیا ہو۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ 4 سال کی معصوم سکینہ جو رو رو کر کہتی ہے، بابا اگر ظالم مجھ سے یہ در مانگتا نا، میں در اتار کے خود دے دیتی۔ میرے کانوں سے خون اسی لیے جاری ہے کہ ظالم نے در مانگنے کے بجائے اپنے ہاتھ سے در کھینچے ہیں۔ ہم روتے اسی لیے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جس وقت مولا حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی نا، تو مولا علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر کے ظالم لے گیا، اللہ اس پہ لعنت کرے۔ تو اس وقت جناب سکینہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا کو ملنے کے لیے کربلا کے میدان میں آئی، آ کر آواز دیتی ہیں، بابا آپ کہاں تشریف لائے ہیں؟ آپ کی سکینہ آپ کو ملنا چاہتی ہیں۔ میرے عزیزان محترم، ہم روتے اس لیے ہیں کہ ایک ظالم جو گھوڑے پر سوار تھا، اس نے دیکھا کہ معصومہ اپنے بابا کو ملنے جا رہی ہے، تو وہ معصومہ کے قریب آیا،
آ کر کہتا ہے کس کو ڈھونڈ رہی ہے؟ معصومہ دیکھ کر کہتی ہے میں اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی ہوں، اس کو ملنا چاہتی ہوں، اگر اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا تو میں ان کا سر اپنی گودی میں لے جاتی ہوں خیموں میں۔ تو ایک ظالم نے گھوڑے پر جو سوار تھا، سنو کہ اس نے اجر رسالت کیا دیا، اس نے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو منہ پر ایسا تماچا مارا جو بی بی زمین پر گر گئی۔ بی بی زمین سے جب اٹھی تو دیکھ کر کہتی ہیں گھوڑے سوار اب اگر تو نے مجھے مار ہی لیا تو مجھے بتا دے میرا بابا کہاں ہے۔ پھر مارنے کے باوجود بھی جب سر تن سے جدا کر لیا گیا تو مخدومہ پوچھنے لگی کہ میرے بابا کو آپ نے کہاں چھوڑا؟ وہ ظالم نے نیام میں تیر رکھا، تیر چھوڑ کے کہتے ہیں معصومہ جہاں جہاں تیر جائے اور جا کے رک جائے تو وہیں سمجھ آنا تیرے بابا کی لاش ہے، وہیں پر سمجھ جانا تیرے بابا کی لاش ہے۔ اوکھے یا سوکھے، مشکل یا آسانی سے پہنچی ہے جناب سکینہ بابا کی لاش پر، آ کر کہتی ہے بابا آپ کو ظالم نے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، آپ کا سر بھی تن سے جدا کر دیا گیا، بابا سکینہ آپ سے ملنے آئی ہے۔ تو جناب امام حسین علیہ السلام دے کر فرماتے ہیں بیٹا میرا سینہ اس وقت تیروں میں مصروف ہے۔ تو بیٹی دے کر فرماتی ہے بابا میں آپ کو کہاں سے ملوں؟ جہاں سے ملنے کا ارادہ کرتی ہوں تو ہر طرف تیر ہی تیر ہیں، تو بابا میں آپ کو کیسے ملوں؟ تو امام حسین مظلوم کربلا دے کر فرماتے ہیں بیٹا آپ دور چلے جائیں، آپ خیمہ کی طرف چلے جائیں، پھوپھی اماں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، بیٹا اب مجھے قیامت والے دن ملیں گے۔ عزیزان محترم ہم روتے اسی لیے ہیں کہ ظالموں نے 4 سال کی معصومہ کا بھی حیا نہیں کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، یا محمود بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی بحق علی علیہ السلام، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، یا محسن بحق الحسن علیہ السلام، یا قدیم الحسان بحق الحسین علیہ السلام۔ خدایا حاضرین کی اس پر خلوص مجلس کا اہتمام کیا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ خدایا محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں حاضرین کا نظر نیاز خرچ اخراجات کو ہم کا ثواب، مجھے حقیر کا ذکر پاک کلام پاک بھائی نے تلاوت کیا سب کا ثواب، 6 مرتبہ قرآن پاک کا، 100 مرتبہ سورہ یاسین، 20 مرتبہ سورہ مزمل، درود پاک بے حساب، استغفار بے حساب، اصال ثواب کرتے ہیں سید ولایت حسین شاہ، سید گل حسین شاہ، سید سجاد حسین شاہ، سید ندا حسین شاہ، سید دلاور حسین شاہ، سید ظہور مہدی صاحب کی روح کو سال کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ خدایا محمد و اہل بیت محمد کے واسطے حاضرین کے جتنا محرومین اس دار فانی سے دار عبدی کی طرف رخصت ہو گئے ہیں، سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما۔ خدایا سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ خدایا سب کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ خدایا میرے سامنے جتنا عزیزان بزرگان تشریف فرما ہے
سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما خدایا ہم سب کو ذکر محمد وآل محمد کروانے کی توفیق عطا فرما خدایا ذکر محمد وآل محمد ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما خدایا اس گھرانے کو تا قیامت آباد و شاد فرما خدایا اس گھرانے کے جتنا عزیز و اقارب جہاں کہیں مقیم ہیں ان سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرما خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ بھائی محمد علی صاحب کے بھائی برون ملک ہیں باراللہ ان سب کو اپنے حفظ و امان عطا فرما خدایا حاضرین کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک نبی بسر اللہ کی بسر اخلاص میرے سامنے